یہ جلدی جلدی تشریف رکھتے جائیں اور آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں، خلاؤں کو پور کر لیں۔ محترم حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مولانا کا انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی انتہائی جو ہے مصروفیات اور باوجود جسمانی علالت کے انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور وہ اسی طرح دین حنیف کی خدمت کرتے رہیں اور اس کی جو ہے وہ اشاعت کرتے رہیں۔ اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہماری اس نشست میں آپ تشریف لائے۔ محترم حضرات، سوال و جواب کی باقاعدہ نشست کا آغاز کرنے سے پہلے میں چند قواعد و ضوابط بیان کرنے لگا ہوں۔ براہ کرم آپ ان قواعد کا خصوصی خیال رکھیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سوال مختصر کریں اور سادہ اور مہذبانہ ہو۔ جو مولانا سے سوال کریں گے آپ، وہ صرف اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کے علم کی پیاس بجھانا ہو، نہ کہ مولانا کی علمی قابلیت کو جانچنے کا جو ہے وہ آپ اس کو سمجھیں۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں تاکہ تمام جو ہے وہ مستفید ہو سکیں افراد۔ سوال ہر قسم کے مسلکی تعصب سے پاک ہو، کوئی ایسا لفظ یا ایسا سوال نہ کریں جس سے امت کے کسی گروہ، کسی جماعت، کسی مسلک یا کسی شخص کی توہین یا دل آزاری ہوتی ہو۔ اگر آپ مولانا کے جواب سے متفق نہ ہوں یا مزید کوئی حوالہ ثبوت لینا چاہیں تو یہاں کی بجائے آپ مولانا کے ہاں جمعہ جو ہے پڑھ لیں یا فتاوی آن لائن پہ بذات خود چلے جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنے سوال کا جو حوالہ آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ وہاں پہ لیں۔ یہاں تکرار یا بحث و مباحثہ نہ کیجیے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تحریری سوالات ادھر ہال میں پہنچا دیں تاکہ ان کے بھی جواب دیے جا سکیں۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم شہر کے اچھے پڑھے لکھے اسکالرز بلاتے ہیں اور ان کو یہاں پہ دعوت خطاب دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور کہ آج مولانا ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہر جمعہ کو مغرب کے بعد ہمارا یہ پروگرام ریگولرلی ہوتا ہے۔ تو آج کے ساتھ آئندہ میں آپ کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہر جمعے تشریف لائیں۔ اچھے اور پڑھے لکھے اسکالرز ہم یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب بھی آئیں گے آپ کو مزہ آئے گا یہاں پہ۔ اب میں بغیر کسی توقف کے مولانا کو کہتا ہوں کہ وہ سوال و جواب کی جو ہے باقاعدہ آغاز کریں۔ یہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں مائک لے کے، جس ساتھی کو سوال کرنا مقصود ہو وہ مجھے اشارہ کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی یہ سب سے پہلا سوال ہے یہ کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ یہ کیمرہ لگایا ہوا ہے اس کی تصویر جائز ہے یا نہیں؟ جی مولانا، بسم اللہ کو ایسی ہوئی ہے، اللہ میں اعلان فرمائے۔ جیسے میرے بھائی ذیشان نے کہہ دیا کہ جو باتیں تکرار کی ہیں، بحث کی ہیں، علمی قسم کی ہیں نا کہ جائز نہ جائز، اس کے لیے تو موقع کیا جمعہ کے دن بعد میں اثر تک میں بیٹھتا ہوں، وہاں آئیں حوالے دیکھیں یا پھر فتاوی آن لائن پر پوچھیں۔ باقی ناجائز ہونے کی بات تو آپ کے سامنے، اگر میں اس کو ناجائز سمجھتا تو انہیں اجازت نہ دیتا۔ اب دلائل کی بات جو ہے وہ وہاں ہی طے ہو سکتی ہے، کتاب میں جاؤں جہاں صرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری اجازت سے ہو رہا
اور میں اس کو درست سمجھتا ہوں، اور میرا سارے علماء اسلام سے یہی مطالبہ کہ اب یہ تصویر کی حرمت کی بات چھوڑیں، جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان پر آ جائیں۔ الحمدللہ دعویٰ والے آنے شروع ہو گئے، علماء کو قبضہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ الغار ہو رہی ہے کہ دانشور رب دین قابض ہو گئے ان چیزوں پر، اور وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ہم اسی میں پھنسے لینا کہ تصویر حلال ہے یا حرام، تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی لاؤڈ اسپیکر پر ہوا تھا، دیر تک کہتے رہے اسپیکر پر نماز حرام ہے، خطبہ حرام، بعد میں عقل آئی تو مسجدوں میں الحمدللہ حرمین شریف میں نا، تو یہ حرمت والی باتیں جو باقی مسائل تحقیق انشاءاللہ ملیں مطمئن کر دیں گے آپ کو کہ یہ تصویریں ان میں نہیں آتی جو حرام ہے۔ بات جو مختصر تھی میں نے عرض کر دی۔ میں جیسے ذیشان نے کہا نا، سوالوں سے پہلے 2-4 منٹ کے لیے آپ ذرا صبر کریں، تمہیدی بھی کچھ کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ میں اپنے آپ کو موجود پا کر مجھے دلی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ اس محفل سے بڑھ کر کوئی مبارک محفل نہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ ہو۔ اس سے زیادہ بہتر کون ہے؟ اوقات ہمہ بود کے در یاد بسر شد، ہماری زندگی کے صرف وہ لمحے قیمتی ہیں کہ اللہ رسول کی یاد میں گزر گئے، باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود، باقی تو عمر ہم بے عقلی اور بے وقوفی میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے، لوگ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم صرف اللہ کے دین کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے قسم دی کہ واقعی اللہ کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہو، اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے تمہاری نیتوں میں کوئی شک نہیں، مگر جبریل علیہ السلام نے جو بات تمہارے بارے میں آ کر کہی اس کی وجہ سے میں پوچھا کہ واقعی اس لیے بیٹھو کہ اتنا درجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ جو کسی مکان میں یا مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، میری کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے جو ہے نا وہ سکینہ لے کر اترتے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، اور اللہ اپنی بارگاہ میں عرش عظیم پر ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ جہاں جو بیٹھے ہیں اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ دین کی باتیں سننے کے لیے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے، یہی میرا مشن ہے اور اس پر میں جمع ہوا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ کسی مسلک کے ہوں گے، کوئی کسی میں نام نہیں لیتا، سب آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی خیال کا کسی کوئی بات نہیں، ایک رشتہ جس نے مجھے اور آپ سب کو اکٹھا کر رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس رشتے کو بھول کر چھوٹی جو ہے نا تقسیمیں یا نسبتیں ان کو ہم نے ترجیح دے دی کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ، جو اصل بات تھی کہ اللہ کے رسول کی نسبت سے ہم سارے لوگ جو ہے عدر 7,000 ماجک، ہم لاکھوں ہوں مشرق سے مغرب تک، مگر ایک رشتہ میں پروئے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ جزء مال لا ینفقس، ہم کتنا آپس میں جھگڑے اور بحثیں، ایک درخت کی ٹہنیاں، جڑ ایک ہے۔ جب تک کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ میں حضور کے قول کو حجت نہیں مانتا، آپ اس کو اپنا بھائی سمجھیں۔ جو اس نے تحقیق کی نا، اگر آپ غلط سمجھتے پیار سے سمجھائیں، وہ اسلام سے نہیں نکل سکتا، اسی چشمے سے وہ پانی پی رہا جس سے آپ پی رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے ایک ہوں، مل کر رہیں، بات پیار محبت سے اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا لیں، مگر دلوں میں یہ بات بٹھائیں کہ آپ میں سے کوئی کافر نہیں، کسی کا اسلام سے نکلنا یہ سوچا بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تکفیری گروہ جو خارجیوں سے پیدا ہوا اب بھی مختلف شکلوں میں جنم لے رہا، اور ان پر اللہ کا عذاب ہے کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت بنتے جا رہے ہیں اور آپس میں بھی کافر کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان پر مار پڑی ہوئی ہے۔ کلمہ گو کو کافر کہتے ہیں، لوگ حیرانیاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ہمارے پیغمبر ہیں، اس کے بعد کون سی وجہ ہے کہ آپ انہیں کافر کہیں؟ یہ باتیں ذہن سے نکال لیں، پھر سوال جو ہے نا ماشاءاللہ جو جی چاہتے ہیں۔ اب بسم اللہ کریں۔ مسلم ہیں آپ، میرے بھائی ہیں، کسی بات سے مجھے اختلاف ہوگا میں کہہ دوں گا میری سمجھ میں یہ بات اس طرح نہیں اس طرح، مگر جو اس کے خلاف سمجھے گا میں اس کو بھی سمجھوں گا کہ وہ مسلم ہے، میرا بھائی ہے، اس نے بھی دین سے اگر وہ بات سمجھی اللہ اس کی نیت کا بھی اسے اجر دے گا، غلطی بھی ہوگی تو اللہ معاف کرنے والا۔ پوچھیں آپ سوال۔ یہ شاہ صاحب کے سوال بھی ذیشان پکڑ لینا، یہ بھی سنا دیں۔ لونڈی ایک احادیث جتنے بھی ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں قرآن و حدیث کا، اس میں لونڈیوں کا ذکر ہے۔ لونڈی کیا تھی، اس کا کیا رشتہ تھا، کیا وہ بچے پیدا کرتی تھی، کیا بیوی اور لونڈی میں فرق تھا، یہ ذرا واضح کر دیجیے۔ میں بیان کر دوں گا، مگر یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ سوال آپ وہ کریں جو آپ سے متعلق ہے، آپ کو کوئی نفع ہے دنیا آخرت میں۔ میں جو ہے نا معلومات کی خاطر وہ آپ ملے بے شک پوچھیں، مگر ان کا کوئی وقت نہیں کہ سب لوگ جمع ہوں۔